شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھینی بھینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھیں بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی اور شادابی عطا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعجب ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی نوکرانی اور ان کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے ظالم بادشاہ کے محل میں مزدوری کرتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے کافی عرصے سے شاہی محل میں اپنے امور خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ مصر کا ظالم فرعون جب یہ سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا، کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک کر سر عام لٹکا دیا جاتا۔ اسی طرح کے مظالم کے دورانیے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں پہنچ گئی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھیں۔ وہ جب کبھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام غالب رہے اور فرعون زچ ہو گیا تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتیں اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتیں کہ فرعون کو بھنک نہ پڑ جائے اور انہیں عذاب کی چکی میں پسنا پڑے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھیں۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے، مومنہ نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ ابھی تک ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہو چکی ہے اور میرا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان لے آئے تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنی خادمہ کو دربار میں بلا کر جواب طلبی کی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی گرم ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی، اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکوا دوں گا اور آخر میں تجھ کو بھی نظر آتش کر دوں گا۔ فرعون نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑا اور اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ہی ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا ارادہ کر لیا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔
البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنایا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے کافی عرصے تک ہماری خدمت کی، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں اس معصوم کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس بے پناہ صدمے کو نہایت استقامت سے برداشت کیا اور صبر کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک بھی اپنی زبان تک نہ لائیں اور اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگیں۔ جب اس نے اس کے صبر کو دیکھا تو اس کی غضب کی آتش بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا کہ امی جان صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ آخر میں اسے بلا کر کہا گیا، اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہے اور میں اسی بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون یہ بات سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچے کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی آگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ المناک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں اور اسے تختے سمیت دھوپ پر لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک سسک کر اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخری دم تک ایمان پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔